حضرت خواجہ زنده پیر رحمت الله علیه چې په ګمکول شریف یې هم زیات خلک پیژني، دا هستی د پیښور ښار نه جنوب طرف ته د کوواټ په غریزه علاقه کې پرته ده او د مزار مبارک ننداره د لرې نه ځلا کوي. حضرت شاه المعروف زنده پیر په کال 1912 کې د پیر غلام رسول شاه کرا د کوواټ په جنگل خیلو علاقه کې پیدا شو. د دوی پلار په قادریه سلسله کې په لوی هستو کې شمیرلی شي. د دوی سلسله طریقت د حضرت اخوند صاحب سواد شریف سره تعلق لري. د چا مزار چې په اجمیر شریف بارت کې دی. ویل کېږي چې حضرت خواجه زنده پیر رحمت الله علیه د پخوانه به ټوله ورځ د روجې حالت کې وو او د شپې به عبادت کې شپه رونوله. د پلوشي یو بل دستاوي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. قدرمنو، دا وخت مونږه د کوواټ په دې غریزه علاقه کې موجود یو چرته چې د حضرت شاه المعروف زنده پیر مزار مبارک دی. دا زنده پیر د پیښور نه جنوب طرف ته د 50 کیلومتره په فاصله باندې دلته د کوواټ په دې غریزه علاقه کې مدفون دی. د دې په مزار مبارک باندې دا وخت 3 ورځې د اورس دستوري تابع شوې ده او دلته کې د دنیا د ګوټ نه عقیدتمن راغلي دي. د دې مبارک په تعلیماتو باندې د دې په دغه باندې خبرې اترې کوي او د دې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي. دلته کې دا زنده پیر رحمت الله علیه په کال 1912 کې د کوواټ په جنګخیلو علاقه کې زیږېدلی و. د دې د والد صاحب نوم پیر غلام رسول شاه صاحب او دا پخپله هم د سلسله قادریه یوه لویه هستي وه. د پیر سید زنده پیر رحمت الله علیه په ژوند او تعلیماتو باندې به د خبرو سلسله جاري ساتو. دلته کې د هغې په مزار باندې موجود یو، د هغې د ګدنشین سره دلته کې د یو شمېر عقیدتمندو سره او مینوالو سره به د دې په تعلیماتو د دې دلته کې په دې خدماتو باندې به خبرې اترې کوو. نو موږ سره قدرمنو د حضرت زنده پیر صاحب رحمت الله علیه په تعلیماتو باندې د خبرو سلسله جاري ساتو. دا وخت موږ سره د زنده پیر صاحب په دربار عالیه کې چې کم ترجمان دی چودھری اسد محمود صاحب، هغه سره به مونږ د دې په انتظام په باره کې خبرې کوو چې دا انتظام د کم طرف نه کیږي او دا څنګه پورا کیږي او دا به رسو پوری جاری وي. جی اسد صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ یہاں یہ سارا انتظامات جو ہوتا ہے یہ کس کے ذریعے ہوتے ہیں؟ حکومت کی طرف سے یا لوگوں کی وجہ سے یا عقیدتمندوں کی یا زائرین کی وجہ سے یا آپ اپنے طرف سے کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مشرق ٹی وی کا اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے عرس کی برکتوں میں شامل ہوئے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے کام خدا خود کرتا ہے. خدا قرآن پاک میں بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں جن میں اپنے اولیاء اللہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ میرے دوست ہیں. جب وہ اللہ کے دوست ہوگے تو پھر ان کے سارے کام، انتظامات، انسلامات سب اس کے فضل اور اس کی برکت سے ہوتے ہیں. حضرت زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج 73واں سالانہ عرس مبارک اور صاحبزادہ حضرت پیر معصوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج دوسرا دن ہے اور اس میں لاکھوں زائرین پوری دنیا سے، پاکستان سے، یو کے سے، ساؤتھ افریقہ سے، قطر سے، کویت سے، بیرون ممالک سے تشریف لاتے ہیں اور انہی کی شفقتوں سے پھر آگے ان کی ٹیم ہے، ہم ہیں اور ہمارے ساتھ منتظمہ کمیٹی ہے دربار عالیہ گمکول شریف کی، اور اس میں پھر اس طرح ہم ایک مشترکہ طور پر ایک کمیٹی کے ذریعے یہ سارا انتظام مکمل کرتے ہیں. چودھری صاحب یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند آئے ہیں، زائرین آئے ہیں. ان کی یہ تو 3 روزہ تقریبات ہے. ان کے لیے رہائش، پکانے پینے کا یہ سارا انتظام کہاں سے؟ یہ اللہ کے، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو اولیاء اللہ کا نظام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی برکت سے چلتا ہے. جب تک اس کی برکت شامل نہ ہو، یہ جہاں پہ آپ آج کھڑے ہیں یہ بے آب و گیاں وادی تھی. 1952 میں یہاں چڑی کے لیے بھی پانی نہیں تھا. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا اور میں یہاں پہ آیا تو دائیں بائیں دیکھا، یہاں کچھ بھی نہیں تھا. یہ اوپر ایک غار ہے، اس میں آ کے بیٹھ گیا تو میں نے کہا کہ اب بس اللہ سے واقفیت پہلے سے ہے،
اب اللہ اللہ کریں گے. تو پھر مجھے حکم ملا کہ آپ کو یہاں مخلوقات کو فائدہ دینے کے لیے بھیجا ہے. تو پھر دروازہ کھولا اور آگے ہر طرح کی مخلوقات موجود تھی. پھر ملاقات کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک جاری و ساری ہے. اور اللہ کے فضل سے یہاں جتنے بھی زائرین آتے ہیں، نہ یہاں پہ کوئی ہوٹل ہے، نہ یہاں پہ کوئی ریسٹورنٹ ہے، نہ یہاں پہ کوئی گیسٹ ہاؤس ہے. یہ سب اللہ کے مہمان ہیں اور پیر صاحب کے مہمان ہیں. اور اللہ کے فضل سے ان سب مہمانوں کو باعزت کھانا، رہائش دی جاتی ہے. جب اتنی کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں تو پھر لوگ اپنے ساتھ ٹینٹ وغیرہ اور اپنا شامیانے لے کے آتے ہیں، جو کہ یہ بعد میں آپ کو باہر وزٹ کرائیں گے، آپ دیکھ لیں گے. وہ پھر لوگ خود بھی لگاتے ہیں. اور ہم نے بھی یہاں سینکڑوں نہیں، الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ان کی سہولت کے لیے واش روم وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، رہائش کے لیے کمرے بنائے ہوئے ہیں. یہاں پہ خواتین کا فرنٹیئر روایات کے مطابق بھی اور اسلام کے روح کے مطابق بھی پردے میں انتظام ہوتا ہے. یہاں پہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے، اسی کے اندر ان کا وضو خانہ ہے، اسی کے اندر ان کا لنگر ہے اور اسی کے اندر وہ رہتی ہیں. جس طرح سر آپ نے باتوں میں فرمایا ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہ زائرین آتے ہیں، لیکن میں نے جب یہاں دیکھا ہے تو زیادہ تر ملکی سطح پر اردو بولنے والے، مطلب دیگر صوبوں سے لوگ آتے ہیں. یہاں مقامی لوگ بھی جی الحمدللہ یہاں مقامی لوگ، ہمارے کوہاٹ کے سب لوگ یہاں جمعے والے دن اکثریت جو یہاں پہ جمعہ پڑھنے آتی ہے وہ کوہاٹ کے لوکل لوگ ہوتے ہیں. ہمارے وکلاء ہوتے ہیں، ہمارے کوہاٹ کے دیہاتوں کے، نوائی دیہات کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جمعے والے دن تشریف لاتے ہیں. اور آج چونکہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ آج اس کا دوسرا دن ہے. کل انشاءاللہ اختتامی نشست ہوگی اور کل آخری دن ہوگا اور یہ کل سب پورا کوہاٹ بند ہوگا اور یہ سب لوگ ہمارے مہمان ہوں گے اور انشاءاللہ یہاں پہ موجود ہوں گے. اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ہر خوشی غمی اور تقریبات عید سب میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. سر یہ آپ جب تقریبات کے لیے انتظامات کرنے پڑتے ہیں تو آپ پہلے سے آ جاتے ہیں، مطلب تقریبات سے پہلے انتظام کر لیتے ہیں یا؟ جی لازمی سی بات ہے. یہ اتنا بڑا سیٹ اپ کرنے کے لیے خدا کے فضل کے بعد حضرت صاحب کا فرمان ہے کہ ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم سب لوگ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر اپنی میٹنگز کرتے ہیں، اس میں لنگر کا بارے میں بات کرتے ہیں، رہائشوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، میڈیکلز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ٹرانسپورٹ جو بھی یہ جتنے انتظامات آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے منتظمہ کمیٹی اور پھر اس کو ترتیب دیتی ہے. جی ډیره مهرباني چې تاسو موږ له دا ټایم راکو. اوس په موږ دلته کې یو بل خادم دی چې ذبیح الله صاحب نومیږي، دیم د پنجاب د فیصل آباد نه راغلی دی. دې سره هم دا خبرې کوو چې دې د کوم وخت نه راځي او د دې زنده پیر صاحب سره څومره عقیدت دی. جی آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا مشرق ٹی وی کا. جی ذبیح اللہ صاحب آپ نے یہ بتائے کہ آپ کس ٹائم سے آتے ہیں، مطلب یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، آپ کے والد سے شروع یا خود آپ اپنے طرف سے آپ آ رہے ہیں، اور یہ اس پہ تھوڑا سا بات کر لیں. چھوٹے چھوٹے تھے شاہ صاحب، ہم تو اللہ کا شکر ہے ادھر ہم آئے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ ہمارے والد صاحب بھی ظاہر ہے پہلے ادھر آتے تھے. سلسلہ ہمارا جو ہے بہت پرانا چل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ عمر بھی ہماری کتنی تھی، تب سے ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ ادھر آ رہے ہیں. اب الحمدللہ ہماری تیسری نسل بھی ادھر آ رہی ہے. تو خدا کا فضل ہے، جب بھی ادھر آئے ہیں ایک روحانی سکون ادھر ملا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، اور جب بھی ہمارے دل میں بے چینی ہوئی ہے تو ادھر کا رخ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سکون بھی دیا ہے. ماشاء اللہ جی، ایسی جگہ ہے کہ خود بخود وہ دل کو سکون ملتا ہے. اب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آپ کو فیلنگ جو ہو رہی ہے، آپ کے اور بھی لوگ عقیدت مند آپ کے ساتھ آئے ہیں کہ نہیں، صرف آپ اکیلے آئے ہیں؟ سر بہت سارے دوست آتے ہیں، جو بھی ادھر آتا ہے پہلی دفعہ بھی جب ادھر آئے تو آ کے وہ ایک محسوس کرتا ہے، وہ فیلنگ اس کی جو ہوتی ہیں اس کو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا محسوس کیا. وہ کہتا ہے جی میرے وہ جو ہے نا بتانے میں وہ چیز نہیں آ رہی کہ میں کیسے اب بیان کروں کہ وہ کیا فیلنگز ہیں، کیونکہ ادھر ایک روحانیت ہے. سارے دربار دیکھیں جتنے بھی آستانے ہیں سب اللہ کا سب پہ فضل ہے، کرم ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پوائنٹ نوٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر جب بھی آئے ہیں کہ ادھر ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، خدا کا ذکر ہو رہا ہے. رات کو اگر ہم نے قیام کیا ہے ادھر 2 بجے آنکھ کھلی ہے نا، دیکھا تو قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، آواز کانوں میں وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک روحانیت ہے ادھر. اور جو بھی ساتھ دوست ادھر آیا اس نے وہ کیفیت اس کی جو ہے نا وہ چینج ہوئی ہے دل کی، اور
اس نے کہا ہے مثلا ایک بندہ بے نمازی ہے وہ ادھر آ کے نماز پڑھنا شروع کر دے گھر جا کے, تو یہ چیز کیفیت اس کے لیے وہ ایک نئی چیز ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہم جدھر بھی گئے ہیں لیکن یہ ایک چیز ہمیں وہ محسوس ہوئی ہے اور آ کے ہم نے وہ توبہ کی ہے, خدا کے آگے سجدہ ریز ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو پچھلے گناہ ہوئے ہیں وہ ہمیں معاف کر, آئندہ ہم سیدھے رستے پہ چلیں گے. تو ادھر آتے ہیں, تربیت بھی پیر صاحب کی یہی ہے. پیر صاحب یہی کہتے ہیں کہ آپ سیدھے رستے پہ چلیں, خدا کے آگے جھکیں, خدا کا بندہ بن کے رہیں. یہ پیغام جو ہے میں سمجھو سب سے بیسٹ اور سب سے اچھا پیغام یہی ہے. میں نے ایک اور بات بھی پوچھنی ہے کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ ابھی بھی عمر تھوڑا سا کم ہے, وہ اس واسطے کو نہیں پہنچائے. آپ سے اور لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ آپ اتنی دور سے آئے ہیں اور پیر صاحب کے اسرت مبارک میں آپ نے شرکت کی ہے, تو اور لوگوں کو آپ نے کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی کہوں گا جی ادھر آپ ایک دفعہ آئیں, ایک دفعہ آ کے دیکھیں, خدا کا فضل ادھر آ کے دیکھیں. ادھر میری خود نظر سے گزرا ہے کہ جو لوگ بھی جو اولیاء اللہ کو نہیں بھی مانتے, ہر بندے کا ایک اپنا وہ مائنڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے بھی جب آ کے دیکھا انہوں نے کہا جی ادھر اللہ کا فضل ہے. اور ایک چیز ہم نے نوٹ کی ہے کہ ادھر غیر شرعی حرکت کوئی بھی نہیں ہے, کہ مثلا کوئی ڈول باجے, کوئی غیر اخلاقی کام, کوئی ادھر نشہ سگریٹ, یہ کوئی دربار شریف کے دودھ میں یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں کہ آج کل کے جو دور جا رہے ہیں نا, اس دور میں جو ہے یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور جو میں چاہوں گا کہ سب آئیں ادھر, جو بھی بندہ محبت رکھنے والا ایک دفعہ آ کے دیکھے, اسے انشاءاللہ اچھا فیل ہوگا اور وہ بندہ کہے گا کہ واقعی خدا کا فضل ہے. ہاں بالکل ایسے. قدرمنو تاسو د ذبیح الله صاحب خبرې مو واورېدلې. ذبیح الله صاحب په خپلو خبرو کې همدغه وویل چې دا لوی خلک دي, د دې خلکو په صحبت کې خلکو ته یو روحاني سکون میلاویږي او دغه سکون چې دی د انسان د پرهیزګارۍ الله تعالی سره د محبت, دغه د ولی الله سره, دغه د خوږو ملګرو سره محبت یو ذریعه جوړیږي. د خبرو اترو سلسله به همدغسې جاري ساتو. اوس ځو یو وړې دمې طرف ته او بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. حضرت زنده پیر صاحب رحمت الله علیه د الله تعالی رضا لپاره ډیر سفرونه هم کړي دي. د دوی په ژوند کې هغه 12 کاله هم د یاد وړ دي کوم کې چې دوی د کال 1938 نه یو کم 50 پورې پاک فوزر د روزګار سلسله کې یو تعلق جوړ کړی وو او بیا د باواجي قاسم سرکار په خدمت کې حاضر شو. څوک چې یو صاحب جایداد او متقی شخصیت وو, ولې خپل ژوند د فقیرۍ په جامه کې تیرولو. دغلته د حاضرۍ نه پس حضرت زنده پیر صاحب رحمت الله علیه د حج کولو اراده وتړله او حج ته لاړلو. د حج دوران د حضور صلی الله علیه وسلم په روزه مبارکه د حاضرۍ په وخت د سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم روزي مبارک سره مخامخ ډیر په ادب او احترام سوال وکړو او وی ویل چې ما لپاره څه حکم دی. د روزي مبارک نه ورته اشاره کیږي چې په غر د غر د پاسه د زنده پیر نامه لیکتا او دغه ستا مسکن دی. حضرت خواجه زنده پیر ته دغه نوم د حضور صلی الله علیه وسلم لخوا ورکړی شو, کوم چې وروستو د دوی د شخصیت لپاره یو غټ شناخت جوړ شو. د حج نه په واپس حضرت زنده پیر صاحب رحمت الله علیه د کوواټ په غرونو کې د پاتې کېدو اراده وکړه او د ژوند اخیری مقام هم دغه ځای مقرر کړی شو. دا هستی د اوت کالو په عمر کې کال 1999 کې وفات شو او هم دلته پر یو لوی کمپلیکس تیار کړی شو چې هر کال پر د اکتوبر میاشت کې 3 ورځې اورس دستوري تابع کولی شي. کوم کې شرکت لپاره چې ملکی او غیر ملکی عقیدتمند ډلې راځي او په دغه دستورو کې شرکت خپل نیک فعال ګرځوي. چې قدرمنو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکله دا وخت مونږه د زنده پیر رحمت الله علیه په مزار باندې موجود یو. دلته کې د اورس مبارک 3 ورځې دستوري روانې دي. دا وخت مونږ سره د دې مزار د خطیب خالد اقبال نقشبندی رحمت الله علیه مونږ سره موجود دی. دې سره به مونږه د زنده پیر صاحب په تعلیماتو باندې او د دې د خلکو سره د عقیدت په حواله باندې خبرې اترې کوو. جی خالد اقبال صاحب, آپ زندہ پیر صاحب کے تعلیمات پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ اس کی تعلیمات لوگوں تک کس طرح پہنچے اور لوگ کس عقیدے کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں. جزاکم اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تشریف لا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم و ارشاد اور خوبصورت اشارے کی تعلیمات میں آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے جو اپنے مریدین میں یہ
خوبصورت تعلیم فرمائی۔ سب سے پہلے یہ کہ دنیا ہی نہیں، اگر قبر و حشر کی بھی آپ عزت چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کریں۔ اور پھر آپ نے محبت کا خوبصورت پیغام دیا۔ یہ دنیا آج کھینچی چلی آ رہی ہے، میڈیا چونکہ آج چند سال پہلے کی ایجاد ہے، آپ 73 سال پہلے جب یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں تو میڈیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمکول شریف چلے جائیں، لیکن دنیا کو کس نے بتایا کہ کوئی حضور کا غلام گمکول شریف میں بیٹھا ہے؟ یہ وہ روحانی طاقت ہے جس کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، پھر اللہ ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر دنیا کھینچی چلی جاتی ہے۔ طریقت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یہ گلاب کے پودے کی مانند ہے کہ آپ ایک قلم کاٹتے ہیں، اس کی شاخ کاٹتے ہیں، دوسری جگہ لگاتے ہیں، پھر پودا بنتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ سلسلہ طریقت جو شریعت کی تابعداری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے چلا، آپ نے وصال ظاہری فرمایا تو خلیفہ اول خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملہ مہاجرین و انصار نے بیعت کی۔ تو یہ سلسلہ بیعت بالخصوص بیعت رضوان سے منسوب ہے اور اس کا پراپر فیض ہے، جس پر علامہ قلندر لاہوری نے ایک شعر کہا کہ دم عارف نسیم میں صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان و ارشاد کی تابعداری میں کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، میرے قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اس طرح آگے اطاعت کی، اس طرح تابعداری کی، لوگوں کے دلوں میں وہ محبت کے جذبات ڈالے کہ دنیا کھینچی چلی جاتی ہے۔ آپ تشریف فرما رہے اور ایسی تعلیم فرمائی کہ آپ نے کسی پر طنز کیے بغیر نبی پاک علیہ السلام کے حکم و ارشاد کو ماننا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں ایک شخص کو اشارہ فرمایا، اجلس، تم بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی جوتیوں میں بیٹھ گئے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ ادھر بیٹھ گئے، آپ کو کہا بھی نہیں اور یہ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا ان دونوں باتوں کو الگ رکھو، یہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کا فرمان مجھ تک پہنچے کہ بیٹھ جاؤ تو مجھے کرنا کیا چاہیے۔ پھر قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ارشاد کو ایسے نبھایا کہ آپ نصف صدی قریب یہاں تشریف فرما رہے، اور کبھی وہ جو مریدین ہیں رات کو عرض کرتے کہ ٹانگیں دراز کر کے آپ تھوڑا آرام فرما لیں، تو آپ فرماتے نہیں، مجھے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے، لیٹنے کا نہیں۔ یعنی اس حکم کو ماننے میں، استقامت میں، جس کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بس انہوں نے رب کو رب مانا اور استقامت کا وہ عملی اپنے زمانے میں آپ نے ایک جو ہے وہ پیش کیا منظر اس عمل کا کہ رہتی دنیا تک یہ ایک مثال بھی رہے گی اور نام بھی رہے گا۔ پھر اس محبت کے تحت دنیا کھینچی چلی آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخلوق خدا کی کس طرح خدمت ہو رہی ہے۔ یہ ظاہری خدمت جو تواضع کے حوالے سے یہ ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ مرید گھر سے چلتا ہے، ہماری نظر میں ہوتا ہے، پھر وہ جو روحانی فیض ہے اس کا تسلسل جو آگے چل رہا ہے، وہی علامہ صاحب والی بات ہے کہ دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ ایمانی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ ساری زندگی کا مجاہدہ ریاضت بندے کو وہاں نہیں پہنچاتا جہاں کامل کی ایک نگاہ پہنچاتی ہے، اور یہ تسلسل جو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور قرآن کی تعلیم ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی نے بھی پوچھا اللہ سے کہ مجھے خضر علیہ السلام کا پتہ بتائیں تاکہ میں ان سے جا کر اکتساب فیض کروں۔ اللہ نے پتہ بھی بتایا اور کیسا خوب بتایا کہ جہاں بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے، یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ یہاں ہم اپنے مردہ غافل دل لے کے آتے ہیں، انہیں ایک نئی زندگی ملتی ہے، وہ بیدار ہوتے ہیں۔ اور موسیٰ کلیم
ملا علیہ السلام گئے اور عرض کی کہ میں اکتساب فیض کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا آپ چونکہ صاحب شریعت رسول ہیں تو میری باتوں پر صبر نہیں کریں گے. یہ برادران طریقت کو ایک پیغام ہے قرآن کے حوالے سے کہ کہا صبر نہیں کریں گے, جب اعتراض کریں گے تو فیض نہیں ملے گا. پھر قرآن گواہ ہے, موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی بات پر صبر کروں گا, اور اللہ کی حکمت کے تحت پھر وہ تینوں باتوں پر معترض ہوئے. یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ جب آپ نے بیعت کرنی ہے, ٹک جانا ہے, پھر مرضی اپنی نہیں چلنی. میں یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کر لوں کہ جب مقام حدیبیہ پر حکم ملا کہ احرام کھول دیں, جانور ذبح کریں قربانی والے, ہم نے واپس جانا ہے, سب سے پہلے احرام کھولنے والے شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جس پر حضرت عمر بولے کہ ابو بکر تمہیں بڑی جلدی ہے, ہم عمرے کے لیے جا رہے تھے, احرام کھول دیا. کہا عمرے سے غرض نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا احرام باندھ لو, ہم نے باندھ لیا. حضور نے فرمایا کھول دو, ہم نے کھول دیا. بس اپنی مرضی سے غرض نہیں, اپنی مرضی حضور کی مرضی پر قربان ہے. نقش بند سلسلے کے اس عظیم فقیر, عظیم روحانی پیشوا حضرت خواجہ شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب نے اپنے سلسلے کے اس پیشوا کی اس بات کو خوب نبھایا اور اپنی مرضی چھوڑ دی اور اپنی مرضی اپنے آقا کی مرضی پر وار دی. جنگل بیابان میں آئے, غیر میں اس غار میں آئے جہاں آپ فرمایا کرتے تھے کہ پرندوں کو پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے. آج ہم نے کہیں کوئی جگہ لینی ہو تو بڑی چیزیں سہولیات پہلے دیکھتے ہیں کہ موجود ہیں کہ نہیں, لیکن یہ غار میں آئے, جنگل بیابان میں آئے جہاں پرندوں کے لیے پانی میسر نہیں تھا. کس بات پر آئے کہ مرضی میری نہیں, مرضی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے. آپ فرمایا کرتے تھے راستے میں ہمیں شیطان نے بھی روکا کہ کہاں جا رہے ہیں. شیطان تو ہر ایسے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے, کہاں جا رہے ہیں, کیسے رہیں گے, کیسے جئیں گے. فرمایا اس بات کو چھوڑ, بھیجنے والا جانے اور جانے والا جانے. آپ حکم و ارشاد کے مطابق آئے. یہ ہے ثم استقاموا کا وہ عملی مظاہرہ جو لوگوں کے سامنے رکھا کہ اس بات کو ماننا تمہارا کام ہے. پھر اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ, میں فرشتوں کا نزول فرماتا ہوں, ان سے ہم کلام ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا, خوف نہیں کرنا, ولا تحزنوا, غمگین نہیں ہونا, وابشروا, اور بشارت کیا سناتے ہیں؟ کنتم جنت التی کنتم توعدون, اس جنت کی بشارت جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. پھر فرشتے کب آتے ہیں؟ جب بندہ استقامت کا عملی مظاہرہ کرتا ہے. اور اس پر صوفی صاحب کے میں اشعار پڑھ کے اجازت لے لیتا ہوں کہ یہ منظر آپ بھی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے روحانی معرفت کی نظر سے دیکھا اور کلام لکھا پنجابی کے اندر. حیران نے قدسی تک تک کے عرفان پہاڑاں والے دا, پڑھدے نے وظیفہ ہر ویلے رضوان پہاڑاں والے دا. نہ شرط کسے ہک تھاں دی ہے, نہ قید ہے وقت زمانے دی, ہر طرف ہے جاری ہر ویلے فیضان پہاڑاں والے دا. انوار الہی دی بارش ہو جاندی ہے فوراً اس پاسے جس طرف اشارہ ہو جائے سلطان پہاڑاں والے دا. اے دعوی, یہ لنگر آپ جا کے بے شک دیکھ لیں, آپ نے کہا اے دعوی میرا نہیں بلکہ رب پاک دی قسم حقیقت ہے, ہرگز نہیں بھکھا رہ سکتا مہمان پہاڑاں والے دا. میں دساں وی تے کی دساں, اے باہر وہم گمانا تو ہویا اے نوازتے جتنا احسان پہاڑاں والے دا. اللہ یہ احسان ہماری نسلوں پر بھی رکھے اور زندہ پیر صاحب کا فیضان دن دگنی رات چوگنی ترقی کے ساتھ جاری و ساری رہے. جسے پیر حبیب اللہ شاہ صاحب المعروف پیر جی سرکار بخوبی نگاہ نبھا رہے ہیں, اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. وما علیہ الا البلاغ. ٹھیک ہے ترمنو لکه څنګه چې مونږ په ابتدا کې تاسو ته د کمبود شریف زنده پیر صاحب په تعلیماتو باندې خبرې اترې وکړي. دا خبرو سلسله همدغسې جاري ساتو. دا وخت مونږ سره د کمبود شریف د پیر زنده پیر صاحب حضرت حبیب الله شاه صاحب موجود دی. دا د دې ځای ګدنشین دی, یو لوی هستي ده. دې سره به مونږ د کمکول شریف زنده پیر صاحب په تعلیماتو باندې د هغې په شجره باندې د هغې دلته کې په راتګ باندې خبرې اترې کوو. جی تاسو ته حبیب الله شاه صاحب په پروګرام کې هرکلی وایو. جی صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ, صلوات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. دا چې کوم دی پیر صاحب دا 1800 سمتھنگ کې دو مشران چې کوم دی دا افغانستان نه راغلي وو اور دو سلسلہ قادریہ وا اور دا سیدو بابا نا سیدو شریف دے کن آگے نا دا سلسلہ فیض سلسلہ آغاو پہ پیر صاحب سرا سلور والا سلسلہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ کے آگا فیض ہو.
بیا چې کوم دی زیات هغو نقشبندیه سره بیعت کړی دی خلکو ته. اور دا چې کوم دی که نه اول پیر صاحب 19 تقریباً 16 اولیاء الله و که نه هغو سره پیر صاحب ملاو شوی و هغې زمانې کې. خو دا امام علی الحق صاحب سیالکوٹ کې زیارت دی هلته پیر صاحب لاړو اور هلته چې کوم دا ناستو د هغې نه بیا حکم ملاو شو که تاسو فیض چې کوم دی موړه شریف نه دی. پیر صاحب بیا موړه شریف ته لاړو. بیا مشر حضرت صاحب خواجہ قاسم موڑوی سرکار چې کوم دی هغې نه بیا پیر صاحب یو ملاقات شو هغې نه بس هغې نه فیض واخیستو. اور بیا 1952 کې پیر صاحب چې کوم دی دا حج له لاړو. بیا حضور صلی الله علیه وسلم زیارت باندې د حاضري وشو. اور بیا ووی که ما اراده خو ابټ کې دی خو تاسو څه حکم دی. بیا حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغو بیا حکم وکړه دا کمکول شریف باندې دا زنده پیر لقب چې کوم دی دا الطرف نه ملاو شوی دی. ہاں جی پیر حضرت شاہ نامه وه خو زنده پیر هلته نه. بیا پیر صاحب چې کوم دی بیا ابټ نه دزې راغو دا غار و هلته پاسه غر کې که نه هغې کې پیر صاحب راغو. اور بیا چې کوم دی درېیمه ورځ هغه یې ما ته آواز وشو چې تاسو چې کوم دی غار کې بند مه کېږو بار راشو خلکو ته فیض ورکو. هغې نه بس دا سلسله شروع دی اوسه پورې چې کوم دا ټول خلک چې کوم د خپله رسي. پیر صاحب خپل حج نه علاوه بیا دربار نه بار نه ده لاړ بیا. اور صرف حج ته تلو هر سال تقریباً پیر صاحب چې کوم دی اور دا عرس چې کوم دی دا پیر صاحب زمانې نه خپله اکتوبر وقت نه شروع دی. اور دا دوره انتظامات چې کوم دی دا پیر صاحب توکل ډېر مضبوط او خدای باندې دا خدای خپله کوي. پیر صاحب وی کې دا چې کوم دا ما چیرې زور دزې راتللم تو بیا عجیبه غوندې وسوسې اور شیطانی خبرې وې کې هلته تاسو ویلې سو د ځنګل کې اور دا دی ابټ آباد کې خو ډېر خلک تاسو ته هغه عزت قدر کوي. اور بیا چې کوم پیر صاحب حضور صلی الله علیه وسلم حکم بس زه داسې راغلم ما خدای ته سوال وکړو چې زه هم تا مهمان یم بس مهمان نوازی اوس خدای خپله کوي. پیر صاحب توکل اور خدای فضل سره دا سلسله چلیږي. ابي الله شاه صاحب دلته کې چې د عقیدتمن راځي د لرې ځای نه راځي او زموږ هغه تاسو یو بل عقیدتمند هم وویل چې د دنیا د ګوټ نه راځي ډېر ملکونه یې یاد کړل او زموږ هم دا ټول دا ماحول وکتلو چې ډېر په زرګونو خلک دلته کې عقیدتمند راغلي دي. د دې دپاره دا انتظام او د هغې سره د محبت او د دغه شی دې ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ بس دا انتظام چې کوم دی که نه دا خدای خپل کار ده. اور پیر صاحب فیض چې کوم دی پورا دنیا کې دی. انگلینڈ کے ډېر خسته جماعت دی غمکول شریف ماسک دی برمنگم کې. تو پیر صاحب خو خپله پیر صاحب چېرته نه لاړ خوش دا ټول برکتونه دي حضور صلی الله علیه وسلم اشاره برکت دی. دا چې کوم دا خلک دزې رسی دا فیض هم ملویږي خلکو ته صحت هم ملویږي. اور دا ټول چې کوم د خلک پیر صاحب ډېر زور چې کوم کولو شریعت پابندي باندې اور مونځ پرې کہ سړی چې کوم دی که نه مطلب څوک رسید پیر صاحب دا وی کہ اول مونځ وکړه خدای یادوه بیا خدای به فضل کوي. قدرمنو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی دا وخت مونږ د حضرت زنده پیر صاحب په مزار باندې موجود یو. دلته کې د عرس دستوري شروع دي. دلته کې مونږ سره نور عقیدتمند هم موجود دي. شاه صاحب افریدی صاحب دی فضل الرحمن خټک صاحب دی فضل الرحیم خټک صاحب دی. دا ټولو سره به مونږ خبرې کوو او د زنده پیر صاحب په تعلیماتو باندې او د دې سره د مینې او عقیدت چې څومره د دې جذبه ده په هغې به دې سره خبرې کوو. شاه صاحب افریدی صاحب څه به وایي د زنده پیر صاحب په شخصیت باندې؟ زنده پیر صاحب خو خپل یو نمونه ده د دنیا دپاره او دلته کې چې څه کم سړی په کم امید راځي الله تعالی د هغه د امید نه کم راکوي. او مونږ خو د بچپن نه چې کم دی دلته راځو او چې څه مونږ کتلي دي هغه ډېرو خلکو نه دي کتلي. لکه هغه
کرامات هغه کم فیس چې دی هغه زموږ خلکو ته وښایي چې هغې هم دلته کې راشي چونکې دلته کې زموږ د پېښور د خلکو د پښتنو خلکو هغه شرکت لږ کم لیدلی کېږي په نسبت د نورو صوبو نو په دغه باندې خبرو کې لکه تاسو واحد داسې یو کس یا خټک صاحب دی یا دلته کې زموږ د بل استاد دی پروفیسر صاحب دی هغه ډېر کم لیدلی کېږي که نه او زیاتره دا د پنجاب علاقې دي نو دا وکړي چې زموږ د خپل خلک هم په دې خبر شي خپل خلک او پیر صاحب اکثر یو خبره کوله چا ورته وایي چې د کوواټ خلک نه راځي نو هغه ورته یو مثال ورکولو او ډېر فلسفیانه مثال به هغه وایي چې د دریای سند چې کوم د ګلګت نه راوځي او مازیګر باندې پنجاب او سند کوي نه ګلګت کې چېرته پې پټی پڼه شو نه پې بل څه وشولو جی نو دا د هغه مثال دا و نو باقي د هر یو سړي خپل دین ایمان ده خپل عقیده یې وي او د مونږ خو دا عقیده ده چې دا د الله د محبوب د غلام ځای ده او هغه سره د مینه کړې وه د الله د محبوب سره او هغه غلامي یې قبوله کړې وه او موږ د غلامي قبوله کړې ده جی شاذیب صاحب ډېره ښکلې او درنه خبره مو کړله همدغه لوی هستۍ دی چې دې سره څوک مینه کوي هغه په ژوند کې کامیابي مومي الله تعالی ته نږدې کېږي د الله اطاعت نصیب کېږي نو تاسو د کوم وخت نه دا سلسله روانه کړې تاسو کوم وخت نه راځئ زه خو جي د ما لکه څرنګه د عرض وکړو چې بچپن نه مونږ والد صاحب چې کوم دا هغه د سن 78 نه راځي ټیک شو جي او هغه مونږ له یو هغه راکوي نصیحت راته کوي وایي چې د دلته نه راتلو نه پهله به ما سونا په لاس کې وه خاوره به شوه او اوس د الله په فضل او پیر صاحب دعا سره خاورې راوالم ته سونا جوړه شي ډېره لویه خبره مو کړه بریدي صاحب شاذیب صاحب ډېره ښکلې خبره مو کړله نور د دې خلکو پرې جوک در جوک پرې مینه باندې څه ویل غواړئ نو دلته کې خو بس دا ده چې د صرف د الله ذکر وي تاسو به لیدلي وي نه قوالې شته نه ډول باجې شته نه چې کوم د بېحیایي شته ده ایون چې دلته کې سګرټ څکلو باندې هم پابندي ده په دې حدود کې او خلک کدو ورته نه وایي خلک یې د خپل زړه نه عقیدت سره د پابندو مطلب پابندي ساتي خپله یې دي مهرباني خټک صاحب اوس به د خټک صاحب سره خپل رحیم خټک صاحب خبره کوو دوی خو چونکې د اسلام آباد نه راغلي دي خو بنیادي طور پر دلته کې د کوواټ اوسېدونکي دي نو دوی نه دا تپوس کوو چې د دوی د زنده پیر صاحب سره کم نسبت دی او د چا په وینا باندې دلته کې راځي او دلته کې دوی څه محسوسوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم فضل رحیم خټک ده زه د کوواټ اوسېدونکی یم او سروس په اسلام آباد په نمل یونیورسټۍ کې کوم زه سن 1990 نه د دې درګاه سره زه ما واسطه پریوتي ده ما پهله د دې شي سره سو تعلق نه و شوق مې نه و نه مې زه په دې علاقې ته به راتلم همدردي مې نه وه خو زما په سن 1992 کې زما بچی وشو چې هغه نن سبا ماشاءالله 27 سال عمر دی اسفندیار خټک دغه نوم دی فیشن ډیزاینر دی نن سبا اقرا یونیورسټي نه هغه ډیګري کمپلیټ کا نو هغه سټ پیدا شو په هغه کې مو هغه ته په پهل هفته کې یو انجکشن ولګولو دا چې کوم بچو ته انجکشن لګي نو هغه دغې نه هغې کې په هغه کې انفیکشن پکې وشو نو هغې نه یو غټه دانه وشوه پیدا شو نو هغې موږ ډېر ستړي شو په ډاکټرانو باندې په کوهاټ په پېښور اسلام آباد باندې وګرځېدو په هغې سره څه شفا جوړه نه شوه زما ورور دلته کې د پیر صاحب سره د سن 1986 نه واسطه وه هغه یې مرید و نو هغه بیعت کړی و دلته نه ما ته ویلي چې راشه پیر صاحب ته لاړ شو ما پیر صاحب ته رالم زه پیر صاحب ته ما پهله ډېر اوټ پټانګ وویشتلو ما چې یاره دا څه چې دلته کې به څه یې وکړي خو چې زه څه ټایم راغلم پیر صاحب ته زه مخامخ شوم نو پیر صاحب ما ته ډېر غوسه کې شو چې ته څنګه راغلی تا خو چې ته زه نشم دلته ده او ته څنګه راغلی دلته ده بس څه جوړ شو ما مې ورور سره ډېره هغه وکړه چې تا څنګه ورته ما ته هغه راته ویلو چې په هغې ټایم خو نه څه د موبایل واسطه وه هېڅ قسم زما سره رابطه نه وه شوي چې خدای پاک وکړو چې هغه سهار شو چې ما بچي ستن علاج وکړو چې بړه د هغې په طرف کې کومه دانه وه هغه د یو د مکۍ دانه جوړه شوه هغې ټایم زه راغلم پیر صاحب ته او پیر صاحب ته ما سوال وکړم پیر صاحب زه بیعت کوم پیر صاحب ما ته وایي چې په دومره پرون خو راغلی نن ته څنګه بیعت کوې دې کې خو خلک ډېر کلونه تېر کړي نو ته په د یو ورځې باندې ما بس زه کوم بیعت ما په هغې نه سن 1992 نه ما واسطه پرېوتي ده شکر الحمد زه کنټینیو راځم او دی کې زموږ ډېر ښه خدمت کېږي او زموږ د عوام چې څنګه کوم پنجاب خلک راځي هغې ډېر عزت کېږي د دې کې د سکیورټي لحاظ ډېر ښه ده او چاته څه پرابلم نشته ده پکې خټک صاحب د زنده پیر صاحب په تعلیماتو د هغې په کراماتو باندې مونږ خبره کوو ځکه چې دا دلته کې دا خلک راځي دا د دې د مینې رواجې راځي دلته کې کرامات دي دلته کې څه محسوس کړي دي ځکه راځي ځکه تاسو باندې خپله یو ازمیښت یو
دغه تیر شوی دی، یو مشکل تیر شوی دی او د هغې د تکمیل د وجې لکه چې هغه تاسو ته اوس فیض رسېدلی دی د هغې د وجې تاسو راځئ که نه، تاسو نورو خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ سر زه ټولو عوامو ته د پاکستان عوامو ته خاصه زمونږ د خپل مریدان دي زمونږ د پیر صاحب هغوی ته زه سوال کوم چې خپل هغه سره صحیح طریقې سره راځئ او دلته کې چې څومره تاسو نه عبادت کیږي کوي او زمونږ دلته کې شکر الحمدلله محفل چې کم کیږي په دې کې نس قسم سره ډول وي نه باجه وي پکې د هر شي قسم کې معاونت وي دې کې د صرف د ذکر دا پکې د الله ذکر کیږي 24 غنټې کې او دا چې تاسو ورس تیر کوي نو بیا تاسو خپل دغه جرسیم زمونږ کې کال پورې وي دغه جرسیم مونږ وزي نه او دغه الله ذکر باندې موږ بس پایګو په دې پیر صاحب تعلیماتو دغه فیض مطلب دغه فیض هغه دغه ملاو دی او ان شاء الله په تر عمر پورې الله دې وکړي چې دغه فیض سلسله تر عمرو پورې جاری وي او نور خلک هم د دې نه بې ان شاء الله بس موږ ټولو خلکو ته وایو چې راشي تاسو یو ځل د پیر صاحب دربار ته راشي او تاسو د دې صرف لنګر چې وخورئ دا هر څه قسم علاج ده الله په فضل و کرم سره دې اوبو کې دومره تاثیرات شته دي چې ستاسو د هر بیمارۍ علاج کیږي ماشاءالله ماشاءالله او دا د لوی خلکو کرامات دغه فضیلت دی د هغې ډله کې درناوي ده چې دغه خلک راځي او هغوی هم د دغه ځای نه حافظه یاب کېږي او دا زه کوهاټ والا ته خواست کوم چې ګوره دا پنجاب نه څومره خلک راځي د دې عزت کوي چې څومره تاسو نه کېږي د دې خدمت وکړئ دا زموږ میلمانه دي او تاسو ته به زه خوال کوم چې تاسو راځئ خپله کوهاټ والا ته سوال کوم چې راشئ تاسو زموږ د پیر صاحب ته تاسو ته به پته ولګي چې څه شی دی ډېره مهرباني الله په امان قدرمنو دا وخت موږ سره د دې کوواټ علاقې یو بل لوی شخصیت محمد اسلم فیضي صاحب چې د درس و تدریس د شعبې نه ریټایر دی او د زنده پیر صاحب سره یو عقیدت دی دغه عقیدت د کم وخت نه را روان دی دا به دې سره خبره کوو د دې نه به تپوس کوو جی آپ کس ٹائم سے اس سے آصف کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں اور سے کیا سبق لیتے ہیں؟ جس وقت حضور قبلہ سرکار زندہ پیر علیہ رحمت یہاں تشریف لائے سن 52 تو میں بچپن ہی سے اپنے چچا کے ساتھ یہاں آتا تھا پیر صاحب کی مشہور کن شخصیت نے مجھے بے پناہ متاثر کیا اور آپ بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے حد سے زیادہ سخی اور آپ کی کرامات اظہر من الشمس ہے پیر صاحب کی فقیری اتنی تابندہ اور روشن ہے جس طرح آپ اس وقت آسمان پر چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی اس سورج کو جھٹلا نہیں سکتا اسی طرح پیر صاحب کی فقیری جو ہے وہ اظہر من الشمس ہے اس کی فقیری کو کوئی بندہ بھی جھٹلا نہیں سکتا جہاں تک آپ کی کرامات کا تعلق ہے بے شمار کرامتیں ہیں ایک کرامت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نصرت خیل کوہاٹ کے قریبی علاقوں میں سے ایک مشہور گاؤں ہے یہاں کے حافظ محمد اسلم وہ شروع میں امامت کیا کرتے تھے اور تراویح کی نماز بھی پڑھاتے تھے ایک دفعہ اس وقت پیر صاحب غار میں قیام پذیر تھے حافظ اسلم اور شریف دربان انہوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے اور سیدھا دوڑ کر غار کے اندر داخل ہوئے پیر صاحب نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا آپ نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں کیا بات ہے کیوں پریشان ہو انہوں نے کہا جی اس پہاڑ سے ایک بہت بڑا سانپ اژدہا قسم کا وہ اترا ہے اور سیدھا غار میں آیا ہے پیر صاحب نے فرمایا اچھا آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں وہ ایک طرف کو ہو گئے تو پیر صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا یہ میرے ہاتھ کے نیچے ہے صرف آپ لوگ میرے مرید نہیں ہیں میرے مریدوں میں تو اور مخلوقات بھی ہیں تو اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں ذکر حدیث پاک ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے شب و روز یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر ہو آپ خود اندازہ کریں بے حیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اس جگہ پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور کوئی بندہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ پیر صاحب کے لنگر میں
اگر آپ روٹی کا سوکھا ٹکڑا بھی کھا لیں اس میں بھی شفا ہے، پانی پی لیں اس میں بھی شفا ہے، نمک چکھ لیں اس میں بھی شفا ہے۔ ایک ڈاکٹر جو ہارٹ کا پیشنٹ تھا پیر صاحب سے آ کر کہنے لگا حضور مجھے تو دل کی تکلیف ہے حالانکہ میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ پیر صاحب نے فرمایا آپ محبت سے لنگر کا ایک ٹکڑا کھا لیں اور ساتھ ہی سوکھی روٹی بھی لے جائیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ جب آپ آئیں گے تو آپ کی یہ ہارٹ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور وہ اپنے مرض سے شفا یاب ہو گیا۔ ایسی بیسیوں کرامتیں ہیں پیر صاحب کی۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ 2 سال پہلے میں نے اپلائی کیا عمرے کے لیے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں رمضان المبارک میں اعتکاف کروں مدینہ شریف میں۔ میں نے پیر جی سرکار سے عرض کی، انہوں نے دعا فرمائی۔ پھر جب دن قریب ہو گئے میں پریشان ہوا کہ اب تو دن اتنے قریب ہو گئے ہیں پتہ نہیں میں اعتکاف کر سکوں گا یا نہیں۔ میں نے پیر جی سرکار سے کہا کہ حضور یہ 2-4 دن ہی تو رہ گئے ہیں، عمرہ بھی کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد مدینہ شریف میں اعتکاف بھی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دعا فرمائی اور فرمایا مسکراتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ آپ سچے دل سے پیر صاحب کے مزار پر جا کے دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی دعا فرمائی اور میں نے بھی پیر صاحب کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کی۔ جب میں گھر واپس آیا 2 دن کے بعد مجھے کال آ گئی کہ فوراً اسلام آباد پہنچو اور اپنا ٹکٹ حاصل کرو اور عمرے کے لیے چلے جاؤ۔ تو میں عمرے کے لیے چلا گیا۔ پہلا دن میرا وہیں بیت اللہ شریف میں گزرا، عمرہ کیا۔ اگلے دن مدینہ پاک شریف چلا گیا اور وہیں عصر کی نماز کے وقت میں نے اعتکاف کی نیت کر لی اور مجھے مدینہ پاک شریف میں اللہ کے فضل و کرم سے اور ان بزرگوں کی برکت سے اعتکاف نصیب ہوا۔ اس سے پہلے میں نے ربیع الاول شریف میں یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ کبھی ایسا موقع بھی آئے کہ میں جشن عید میلاد النبی سرکار کے روضہ پاک پر حاضری دوں، وہاں یہ جشن مناؤں۔ یہاں میں نے دعا کی اور اپلائی کر دیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں اور میرے گھر والے مدینہ شریف حاضر ہوئے۔ 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات تھی اور میں سرکار کے روضہ اطہر پہ حاضر تھا اور رو رو کر کہہ رہا تھا یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی آپ کو مبارک ہو، آپ کی برکتوں سے ہمیں ایمان ملا، آپ کی برکتوں سے ہمیں قرآن ملا، آپ کی برکتوں سے ہمیں رحمان ملا۔ یا رسول اللہ اگر آپ نہ آتے تو خدا کی قسم کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ ساری رونقیں اور بہاریں آپ کے دم قدم سے ہمیں نصیب ہوئیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے عید میلاد النبی کے لیے دعا کی کہ وہاں مجھے نصیب ہو تو وہ بھی اللہ پاک نے مجھے وہاں نصیب کیا۔ یہاں میں نے جب بھی جو بھی دعا کی، مریضوں کے لیے دعا کی، قرض داروں کے لیے دعا کی، اپنے قرضے کے لیے دعا کی، اللہ کے فضل و کرم سے پیر صاحب کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے میری ہر دعا کو قبول فرمایا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ جہاں اللہ رب العزت کا ہر وقت ذکر ہوتا ہو، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی تلقین کی جاتی ہو، جہاں قرآن و حدیث کے مطابق پیر صاحب اپنے مریدوں کو تلقین کرتے، نصیحت فرماتے، خود ان کی اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزری، تو دعائیں کیوں نہ قبول ہوں گی۔ پیر صاحب سال کے 12 مہینے سوائے عیدین کے روزے سے ہوتے تھے اور دنیا یہاں پر آ کر سیر ہو کر کھاتی ہے، لیکن پیر صاحب فاقے سے ہوتے تھے۔ پیر صاحب خود کبھی انہوں نے سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، بس کبھی نمک، کبھی روٹی کے 2 ٹکڑے سوکھے دودھ کے ساتھ لے لیے، یہ ان کی افطاری بھی ہوتی تھی، ایسے ہی ان کی سحری بھی ہوتی تھی۔ لیکن لوگوں کے لیے
गमकोल शरीफ के दरबार का दस्तरखान इतना वसी, इतना आलीशान कि आपको ये मिसाल कहीं भी नज़र नहीं आएगी। हमारे घरों में 2 मेहमान आ जाएं, हमें कितना तरद्दुद करना पड़ता है। यहाँ 2 नहीं, 200 नहीं, 2 लाख 2 करोड़ भी आ जाएं तो कोई कमी नहीं होती। सर्दियों की एक रात थी, एक कर्नल साहब बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, और भी कुछ अहबाब थे। तो दरबान हक नवाज ने आकर इतला दी, पीर साहब हरीपुर से 2 बसें, जनाना मर्दाना और बच्चे 2 बसें आई हैं। पीर साहब ने फरमाया पहले उनको खाना दो, फिर नमाज इशा पढ़ें, उसके बाद मुलाकात होगी। तो वो कर्नल हैरान हो गया, कहने लगा जी हमारे पास बेवक्त 2 मेहमान आ जाएं तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, ये तो 2 बसें हैं, पता नहीं कितने लोग हैं। पीर साहब ने फरमाया वो तुम्हारा अपना घर है, इसलिए तुम्हें तकलीफ़ होती है, मुझे तो कोई तकलीफ़ इसलिए नहीं होती कि ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का लंगर है, और मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी खिदमत करता हूँ। چې دا داسې ځای دی، دا داسې د هستو ځای دی چې دلته کې د یو شي تکلیف نی. دلته کې دا خلک راځي، په سلګونو په زرګونو خلک دلته کې موجود دي، په دې اورس مبارک په دستورو کې شامل دي. دا هم د دغه جذبې لاندې راغلي دي چې دا نیک خلک دي، او دلته کې چې څوک راځي د هغې څه نه څه چې مسلې وي هغه حل کېږي. پروفیسر صاحب چونکې اردو دان دی، هغې په اردو کې ډېر زیاتې دغه کوي، پښتو کې ډېر کم کولی شي، خو دنه به زه پښتو کې دې لپاره دا کوم چې زموږ چونکې چینل د پښتو دی او پښتو کې مونږ دا پروګرام کوو، نو دې نه به صرف دا کومه چې ستاسو د پیر صاحب سره ملاقات شوی دا موږ ته پښتو کې ووایي. جی چې کله ملاقات وشو نو پیر صاحب ډېر مینه سره، ډېر محبت سره، ډېر اخلاص سره ماته خپل ځان سره نږدې کېنولو او بیا تپوس کولو کہ کیسے آنا ہوا. نو ما بس صرف دا عرض وکړو جی صرف آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں، سلام کے لیے آیا ہوں. نو پیر صاحب بیا دا ویل بات بھی کرو. میں نے کہا حضور آپ کی دعاؤں کا بھوکا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں. تو بس وہ دعا فرماتے تھے. دربار عالیہ گھمکول شریف میں جس وقت حضور قبلہ پیر صاحب تشریف لائے تو یہاں چڑیا کے لیے بھی پانی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اجاڑ جنگل تھا، سانپ، بچھو، حشرات الارض اور موذی جانور ہر قسم کے. اور شروع میں جب لوگ آتے تو یہ عام جنگل میں بھی سو جاتے. کسی کو آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی سانپ نے ڈسا ہو یا کسی بچھو نے تکلیف پہنچائی ہو. یہ بھی پیر صاحب کی کرامت ہے کہ پیر صاحب نے اللہ کی فرمان برداری کی ہے، اور یہ مخلوقات جو ہے اس نے پیر صاحب کے مہمانوں کی تابعداری کی ہے. ماشاءالله چې همداسې دا د پیرانو د داسې لویو هستو برکات دي، د هغې فیض دی چې د علاقې خلکو ته رسي او هغه علاقې په هغې باندې منور کېږي، هلته کې روشنیانې راځي او خلک فیضیاب کېږي. او د داسې هستۍ دي لکه پیر صاحب همدغه خبره وکړله چې ډاکټران راځي، د هر د ژوند د هرې طبقې سره خلک چې وي دلته کې راځي، هغه د دې نه فیض وړي او د دې د کراماتو نه ځان خبرې او دغه کرامات په ځان باندې راکوي، نو بیا دې ته هم په خپله فیض رسي. دغه سلسله به جاري ساتو، نورو ملګرو سره خبرې کوو او د حضرت زنده پیر صاحب په تعلیماتو باندې به دغه خبرې تاسو ته رسوو. حسین صدیقی ہے اور میرا پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر علاؤ الدین صدیقی نریاں شریف، ان سے میری بیعت ہے. تو یہ گمگور شریف والے جو ہے نا یہ بھی ان کے پیر بھائی ہیں. یہ پیر قاسم موڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. یہ موڑا شریف ان کی بھی بیعت ہے، ان کی بھی بیعت موڑا شریف ہے. تو میں اسلام آباد میں امامت خطابت کرتا ہوں اور میں حقیقت بیان کرتا ہوں آپ سے کہ پرسوں میں یہاں سے گزرا ایک جگہ سے، تو وہاں گمگول شریف زندہ پیر کا عرس 16، 17، 18 کو عرس ہے. تو ویسے میرے دل میں خیال آیا یار میرے پیروں کے بھی پیر بھائی ہیں، تو کاش کہ میں بھی مطلب جاتا. ہاں لیکن میں گھر چلا گیا. میرے والدہ صاحبہ کی طبیعت خراب تھی تھوڑی سی، ان کی عمر 108 سال ہے. تو میں سوچا ان کی میں خدمت کرتا ہوں. تو جب میں مدینہ میں پہنچا موٹر سائیکل پہ میں گیا. مدینہ میں پہنچا ہوں تو ادھر نماز کا ٹائم ہوا، ایک مسجد میں ان کا یہ پھر اشتہار لگا ہوا تھا. تو پھر میں نے ویسے دل میں یعنی آرزو کی کہ
کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے. سنا ہے کہ انہوں نے جنگل کو منگل بنا دیا ہے, تو بڑا سلسلہ ہم سنتے تھے. تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کل صبح کے ٹائم تقریباً 12 بجے ایک آدمی کا مجھے فون آیا, کہتے ہیں جی گمگور شریف جانا ہے. میں نے کہا میرے تو حالات ایسے نہیں ہے کہ میں اتنا کرایہ میرے پاس نہیں ہے, میں کیسے جا سکتا ہوں. کیسے نہیں, آپ تیاری کرو, تو میں جا رہا ہوں تو آپ بھی چلے. میں نے کہا آپ جائیں, تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے لازمی جانا ہے. اچھا, تو میں نے کہا میں اپنی والدہ سے اجازت لیتا ہوں. میں نے والدہ سے اجازت لی تو والدہ نے کہا بیٹا آپ کل آئے ہیں تو آج اب جا بھی رہے ہیں. میں نے کہا ممی میں پرسوں آ جاؤں گا. تو ایک آدمی ہے, تو میرے دل میں خیال آیا کہ جو میں نے آرزو دل میں کی تھی وہ میری خیال ہے میرا قبول ہو گئی ہے. ہاں, یہ اللہ والوں کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. اللہ کے ولی کی نظر سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جے ولی اللہ دے مردے نہ ہی تے کردے پردہ پوشی کی ہویا ہے جے دنیا اتوں ٹر گئے نال خاموشی. لیکن ہمارا یہ یقین ہے, ہمارا کامل ایمان ہے کہ جو من کان اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من کان اللہ لہو کان اللہ لہو, من کان اللہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو اس کو اس بقا کی منزل مل جاتی ہے. وہ قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے, وہ مزار میں بھی زندہ ہوتا ہے, وہ بازار میں بھی زندہ ہوتا ہے, وہ قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے, وہ حشر میں بھی زندہ ہوتا ہے. تو میں نے تیاری کی جناب, شام کو ادھر سے نکلے تو آج ہم ادھر پہنچ گئے. میں نے یہاں آ کر قبر پہ حاضری دی. میں نے کہا واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان جو جنگ بدر میں قیدی بنے تھے نا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اعلان کیا کہ بھئی جزیہ لاؤ اور ہم آزاد کر دیتے ہیں. تو سب جزیہ لے کے آتے تھے. حضرت عباس عرض کرتے ہیں اے میرے بھتیجے میرے پاس تو کوئی شے نہیں ہے, علم بھی میرے پاس نہیں ہے کہ میں 10 بچوں کو پڑھاؤں تو آزاد ہو جاؤں, پیسے بھی نہیں ہیں. تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث شریف میں سب فرقے والے مانتے ہیں, حضور پاک نے فرمایا چاچا جو آتے وقت اپنی بیوی کو سونے کے کنگن دے کے آیا تھا وہ لاؤ اور جزیہ دو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر رش طاری ہو گیا. تو حضرت حفیظ جلندری فرماتے ہیں حضور کی یہ بات سن پر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری, یہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. تو چونکہ یہ اللہ کے نبی کے غلام بن جاتے ہیں, تو جو اللہ کے نبی کے غلام بن جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی کرم فرما دیتے ہیں. تو ان پر بھی یہ کشف قبور, یہ کشف انسان کے دل کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ جب عالم کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھال کے بیٹھو, جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی زبان کو بھی سنبھالو, اپنے دل کو بھی سنبھال کے بیٹھو, کیونکہ ان کی دلوں پر بھی نظر ہوتی ہے. تو میں حاضری دینے کے لیے آیا ہوں, تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ, میں نے دعا کی ہے کہ یا اللہ آج میں نے حاضری دی ہے تو میں اگلے سال بھی حاضری دینا چاہتا ہوں. یا اللہ میری اگر قبول ہو جائے تو تیری بارگاہ میں بڑی خوش نصیبی ہے. میں نے دعا کی ہے, تو یہ تو آپ سے ویسے ملاقات ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے بزرگوں کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. منو لکه زمونږ چې د ټول پروګرام مقصد دا و چې د حضرت زنده پیر صاحب په تعلیماتو باندې دلته کې د دې عرس مبارک په د عقیدتمندو باندې تاسو ته دغه حقایق در پیش کړو, ځکه دا د دې علاقې یو ډېره لویه هستي ده چې دلته په دې غرونو کې آباده ده او د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک راځي او د دې د فیض نه فیضیاب کېږي. همدغه زموږ د پروګرام مقصد و چې دغه تاسو ته ورسو او تاسو د دې د هسته د کراماتو نه خبر شي. همدې سره راکړئ اجازت د الله په امان.